السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں بندہ ناچیز صداقت ارائیں اور میرے ساتھ ہے عابد وقاص۔ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر شاہ نواز صاحب کے پاس۔ مجھے پتہ چلا کہ لاوا میں فیملی پارک منظور ہوا، تو کس نے منظور کرایا، اس کا رقبہ کتنا ہے اور کب تک اس کا کام شروع ہوگا، اسی حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر شاہ نواز صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ رحیم، فیملی پارک کے سلسلہ میں جو آپ کا سوال ہے کہ لاوا ایک بہت بڑی آبادی ہے اور اس وقت تحصیل کا درجہ اسے مل چکا ہے، تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں۔ یہاں میونسپل کمیٹی ہونے کے ناطے سے فیملی پارک یا چلڈرن پارک یہ ایک اس میونسپل کمیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ایم این اے ہیں چودھری صالح حسین صاحب، ان کی کوششوں سے یہ فیملی پارک منظور ہوا ہے اور 1 کروڑ کی گرانٹ سے۔ اور یہ جو جگہ جو سلیکٹ ہوئی ہے، یہ جو پرانا وہ ہے، یہ واٹر سپلائی کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 11-12 کنال رقبے پہ محیط ہے۔ اور یہاں یہ ایسے ہی ہے کہ یہ لاوا کا سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یہ لاوے کی خوبصورتی میں اضافہ بھی ہوگا، اور لاوا کی تحصیل سے متعلق جو جتنے ادارے ریلیٹڈ ہیں وہ اداروں کے اندر جو ایک اضافہ ہوگا۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سارے ادارے لاوا کے اندر قائم ہوں اور لاوے کی تعمیر و ترقی کے اندر اضافہ ہو اور لاوے کی خوبصورتی کے اندر بھی اضافہ ہو۔ تو کچھ لوگ جو میں نے خود یہ پوسٹیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، وہ لا علمی کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے تو یہ کہ پہلے وہ ہم سے رابطہ کر کے کلیئر کریں کہ اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو فیملی پارک جو ہے یہ شہر کے اندر ایک انوائرمنٹ کے طور پہ جو ہے نا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو جتنا رقبہ ہے یہ بہت زیادہ رقبہ ہے، کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ اس میں کوئی سوئمنگ پول یا کوئی اس طرح کا وہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف بچوں کے لیے اور فیملی کے لیے جو ہے نا وہ یہ ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ کے طور پہ۔ تو بہرحال یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صالح حسین صاحب کی کوشش ہے کہ میں تحصیل لاوا جو نئی تحصیل ہے اس کے اندر جتنے اور بھی ترقیاتی کام ہیں وہ بھی ہوں، اور حافظ عمار یاسر صاحب جو صوبائی منسٹر ہیں ہمارے معدنیات کے، ان کی کوششوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہے لاوا کا نقشہ ہی چینج ہو چکا ہے۔ کروڑوں کے یعنی کام ہو رہے ہیں اس وقت، بہت زیادہ یعنی لاوا کے اندر جو گلیاں ہیں، اور خاص کر کے تعمیر جو یہ اس کا جو ٹینڈر لگنے والا ہے 10-10.5 کلومیٹر کا بڈھا مگتا مردوال، یہ جو گول سے یعنی مردوال تک جو ٹکڑا ہے 10.5 کلومیٹر کا، اس کا ٹینڈر بھی لگنے والا ہے اور انشاءاللہ جولائی میں اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ وہ تقریباً 18 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے تقریباً 8 کاز وے بن رہے ہیں، اس کی 7 حفاظتی دیواریں ہیں۔ تو یہ نہیں وہ اتنا بڑا اچھا کام ہوگا کہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ خوشاب کا جو وہ تقریباً 22 یا کتنے 26 گاؤں ہیں، وہ سارے عوام کاری کے ہیں، اور وہ یہ نسون سکیسر کے مردوال اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ لاوے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اور لاوے کی جو صورتحال ہے وہ ایک سینٹرل پوزیشن اس کی بن جائے گی لاوے کی۔ ورنہ لاوا تو ایک سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے پہلے جب تک اس کے ساتھ یعنی ادھر ادھر سے علاقے کنیکٹ نہیں ہوں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا لوگوں کو، آنے جانے والوں کو بھی، اور لاوے کی ایک جو ہے سینٹرل پوزیشن بنے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دندہ لاوا روڈ جو ہے اس کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس کی جو ریپیئرنگ ہے وہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے، اور اس کے 1 کلومیٹر جو پوٹھا سے لے کر بس یہ لاری اڈہ تک جو ہے وہ بالکل نیو بنے گا۔ اس سے انشاءاللہ وہ جو روڈ ہے وہ بہت شاندار روڈ بن جائے گا، اور ہے ریپیئرنگ کا نام لیکن انشاءاللہ بہت پائیدار وہ روڈ بنے گا۔ اور یہ جو کھنڈرات میں اس وقت تبدیل ہو چکا ہے، یہ انشاءاللہ لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ لاری اڈہ سے یعنی ہسپتال تک یہ جو تھانہ روڈ ہے اس کی جو ہو چکی ہے تعمیر، تو یہ کتنا یعنی بڑا کام ہوا ہے۔ اور پھر یہ انٹرنل جو روڈ ہے لاری اڈہ سے یہ یوٹیلٹی سٹور روڈ، اور پھر آگے کنائیاں والی مسجد سے آگے تک، یہ سب جو ان کی جو صورتحال تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے تھی کہ یہاں پیدل چلنا مشکل تھا۔ اگر کوئی تھوڑی سی بارش ہو جاتی تو بالکل 2-2 3-3 دن جو ہے
یہاں سے چلنا یعنی مشکل ہو جاتا تھا. تو آج جو ہے لاوے کی یعنی تبدیل ہو چکی ہے حیات ہی، اور نقشہ ہی چینج ہو چکا ہے. بہت ساری گلیاں جن کی تفصیل یعنی اب اس کے لیے ٹائم چاہیے. اب بان عائشہ سے جو ہے ڈی سی شیر محمد تک، ڈی سی شیر محمد صاحب کے مکان تک، اور بان عائشہ سے قبرستان کے جو درمیانی وہ جو روڈ ہے اس کا وہ جو سینٹرل بائی پاس بنتا ہے وہ، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر وہ کبوسر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور ملکال چوک سے ترپی تک، اور سانگڑیاں یہ جو ہے کیا نام ہے ملکال چوک ہے اس سے لیاقت چند خیل کے ڈیرہ تک، اور یہ یوٹیلٹی سٹور سے دھنائیاں والی مسجد تک، وارڈ نمبر 10 کی تمام لنک گلیاں جو تقریباً 2500 فٹ پہ محیط ہیں وہ ساری تعمیر ہو چکی ہیں. اور یوٹیلٹی سٹور سے آگے جنازہ گاہ جو حافظ صدیق صاحب والا قبرستان ہے اس تک، یہ بہت بڑا ایک قسم کی وہ بڑی سڑک ہے، اور اس پہ بہت سارا کام ہے. یعنی یہ اور یہ بھیڑ جو ہے کہ علاقہ محلہ عیدگاہ، یکشین، محلہ ڈرال، اور غلام محمد جو جن کی وہ مارکیٹ ہے دھنائیاں والی مسجد کے ساتھ، اس کے ساتھ اندر ایک وہ واڈی جو ہے وہ ان کی ڈھرال، اس کا جو روڈ ہے وہ گلی جو بن رہی ہے. تو یہ ڈاکٹر آصف زمان نیازی صاحب جو کرنل ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی کوٹھی سے لے کر وہ جو رتے ٹوئس جن کو کہتے ہیں وہ جگہ مصابی سکول سے آگے، یہ محلہ کمال بھی اسے کہتے ہیں، تو وہاں کام ہو رہا ہے. اور بجلی کے یعنی ڈیولپمنٹ گرانٹ سے جو ہے بجلی جو ہے ڈوک شبلی خیل، اور یعنی یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ادھر لاڑی، اس سائڈ پہ جو ہے 3 پروجیکٹس یعنی اس کے منصوبے بجلی کے آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈھوک ریحان چکی شیخ جی پر، اور یہ دیکھیں کہ چکی شیخ جی پر 18 سال کے بعد ڈسپنسری کی اوپننگ ہوئی ہے. 18 سال انہوں نے لوگوں نے، غریب لوگوں نے کتنی تکلیف میں وقت گزارا ہے. جب ہم اوپننگ پہ گئے تو اس دن دیکھا کہ وہاں پہ غریب لوگ جمع تھے. افتتاح پہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، اگر کسی کو دعوت بھی تھی تو انہوں نے وہاں آنے کی زحمت نہیں سمجھی اور اپنی شان کے خلاف سمجھا ہے وہاں شرکت کرنا. کیونکہ وہ عمراء کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں، وسائل ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں بڑے بڑے بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹروں کے پاس اور بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، آگے پیچھے. لیکن یہ تو غریب لوگوں کا مسئلہ ہے جنہیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جب اوپننگ ہوئی تو وہ چکی کے سارے غریب لوگ وہاں جمع تھے. اور یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو غریب لوگ بیچارے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو وہ ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اور الحمدللہ وہاں پہ اب اس ڈسپنسری وہ بحال ہو چکی ہے، وہاں پہ کام شروع ہے. اور اس کے بعد یہ جو عوان کالونی ہے، یہ اس سے جو چکی شیخ جی تک یہ جو روڈ بننے والا ہے اس کا منصوبہ شامل ہے. تو یہ اتنے بڑے کام ہیں جن سے یعنی لاوے کے اندر بہت بڑی تبدیلی یعنی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اب جس نے مخالفت کرنی ہے وہ تو لاوے کو سونے کا بنا دیں، لاوے کو پیرس بنا دیں، اس نے تو مخالفت کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو وہ ایک سیاسی مخالفت ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. لیکن اتنا کرنا چاہیے کہ حافظ عمار یاسر صاحب اور چودھری صالح حسین صاحب کا یہ جو تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، اب جو 35-40 سال کی جو محرومیاں اس کا ازالہ اب اتنا جلدی تو نہیں ہو سکتا، لیکن جس سپیڈ سے وہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل یعنی تعریف ان کا یہ یعنی کردار ہے، اقدام ہے لاوا کے لیے. اور پھر محلہ پڑھال ہے، اور بھوجو والا ہے، مانگے والا ہے، چنگا، اور یہ اسکول، یہ سارے جو مضافات جو رورل ایریے میں آتے ہیں میونسپل کمیٹی سے ہٹ کر ان کے منصوبے بھی دیے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی جلدی جو ہے کام شروع ہوگا. اور اس کے بعد ڈھوک مرچو خیل ہے، مانگے والا، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. ان کی گلیاں بھی بنیں گی، اور ان کے جو بجلی سے متعلق جو منصوبے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے. اور اس وقت جو صورتحال ہے خاص کر کے ہاں THQ کے متعلق بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں، تو ایک تو معلومات نہیں ہوتی، اور ایک دوسرا ہے کہ یہاں اتنا نہیں ضروری سمجھتے کہ چلو ہم کسی کو فون کر کے متعلقہ آدمی کو ہم پوچھ تو لیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. بس پوسٹ چڑھانے کا بڑا شوق ہے، اور فوراً پوسٹیں اور نیگیٹو اور اس میں یعنی منفی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں وہ پوسٹیں. تو یعنی پوچھ لینا چاہیے. ہم اگر کوئی لاوا کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور پچھلی گزشتہ ماضی کی اگر ہم ان محرومیوں کا ازالہ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں.
آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ کوئی تو ہے جو لاوا کے لیے اتنی آواز کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، یا لاوے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. آپ کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. لاوا ہمارا صرف نہیں ہے، بلکہ لاوا تو ہر آدمی کی، یہ لاوا تو ماں ہے ہر آدمی کی جو یہاں جس نے یہاں سے جنم لیا ہے. تو یہ لاوا کوئی ہمارا ایک اکیلا ہے. اگر ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جی وہ کروڑ روپے اگر ادھر جو خرچ ہو رہا ہے فیملی پارک پہ، وہ اس کا ہاسپٹل پہ ہونا چاہیے تھا. او بھائی فلاسفر صاحب، دانشوروں سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہر پیسہ گورنمنٹ کی مختلف مدیں ہوتی ہیں، وہی جس مد میں پیسہ منظور ہوتا ہے، سنکشن ہوتی ہے، وہ پیسہ وہیں پہ، وہ گرانٹ وہیں پہ یوٹیلائز ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ یوٹیلائز نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ حافظ عمار یاسر صاحب اور چودھری صالح حسین صاحب نے یہ چونکہ پارک، یہ جو فیملی پارک ہے، یہ میونسپل کمیٹی کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کر دیا تو اچھی بات ہے. اب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا باقاعدہ سروے ہو چکا ہے. وہ تقریباً 80-90 ارب روپے کا گرانٹ سے بنے گا. اس پہ کچھ ٹائم لگے گا. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کرونا کی وجہ سے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری حکومت کی معیشت بیٹھ گئی ہے. پورے حالات، پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے. پوری دنیا کی معیشت، امریکہ، چائنا اور بڑے بڑے وہ ممالک جو ہیں، جو وہ ان کی معیشت بیٹھ گئی ہے. تو یہ جو 35-40 سالوں میں کام نہیں ہوا، اس پہ کچھ ٹائم لگے گا. ہم لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ گیس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی. لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ اس مصیبت کو، اس وبا کو ٹال دے، ختم کرے، تاکہ ملک کے حالات درست ہوں اور یہ سارے کام. ہم بھی تو ملک کے، اس پاکستان کا حصہ ہے نا. کوئی ہمیں جو ہے کہیں الگ سے تو وہ کوئی چیز نہیں آئے گی. تو بہرحال اگر یہ جتنی چیزیں ہیں ہم اس کے لیے بھرپور سٹرگل کر رہے ہیں. THQ کا باقاعدہ سروے ہو چکا ہے، اور باقاعدہ اس کا انشاءاللہ، اور حافظ عمار یاسر صاحب نے جو ترقیاتی، جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ADP ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو شامل کروا دیا. جو ہی اس کے فنڈز ریلیز ہوں گے انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. اور اس کے بعد یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، یہ لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ ہونا چاہیے، کیا نام ہے، یہ مردوال اور یہ گول والا روڈ، تاکہ سون اور لاوا ایک ہو جائیں. تو یہ بہت ضروری تھا. تو وہ الحمدللہ اس کے ہونے سے ہمارا پورے علاقے کی جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ جو واٹر سپلائی ہے، یہ لاوا کے جو شہر ہے، اس کا ایک بہت مین مسئلہ ہے. اور اس میں ایک سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں میں یہ کر دیا گیا کہ اسے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا. یہ اگر پبلک ہیلتھ کے انڈر ہوتا یعنی اس کے اندر باقاعدہ، یعنی اس کے جو ملازمین ہیں، اس کا جو سسٹم ہے وہ باقاعدہ پبلک ہیلتھ کے انڈر ہوتا، تو یہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ سب کچھ پرائیویٹ جو کمیٹی ہے وہ چلاتی ہے. یہ لوگوں کے فنڈز پہ، یہ لوگوں کے جو یہ منتھلی جو وہ اس کے بلز ہوتے ہیں ان پہ، ان کو تنخواہیں بھی اسٹاف کی، اس کی توڑ پھوڑ، اس کی ریپیئرنگ، اس کی مرمتی، اس کا بجلی کا بل 2.5-3 لاکھ روپے آتا ہے. تو یہ الحمدللہ چودھری صالح حسین صاحب نے اب ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کے لیے سولر جو ہے اس کے لیے جتنا بھی خرچ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنی جیب سے بھی خرچہ کرنا پڑا تو میں انشاءاللہ بہت جلد اس لاوا واٹر سپلائی کو سولر سسٹم پہ اس کو انسٹال کرا دوں گا، تاکہ یہ بجلی کا بل جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے. کیونکہ 2.5-3 لاکھ روپے ہر ماہ بجلی کا بل آتا ہے. تو یہ اتنی بجلی کا بل جو ہے نا پے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جب سولر پہ ہو جائے گا تو اس سے دوسرے اخراجات جو ہیں وہ انشاءاللہ ایکسپینڈیچر کم ہو جائیں گے، اور ملازمین کی تنخواہیں بھی بہتر ہو جائیں گی. اور اس کا سسٹم جو ہے واٹر سپلائی کا، کیونکہ بہت زیادہ وہ سیدھا ہے، 1962 کی یہ واٹر سپلائی ہے، اب 2020 ہو چکا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے. تو اب وہ اس سسٹم کے اندر بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی، واٹر سپلائی کا نظام بھی. اور لاوا کے اندر جو گلیوں کا کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کتنا بہترین کام ہو رہا ہے. باقی مخالفین کی ہم زبان کو بند نہیں کر سکتے، ورنہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں ہوا کہ ایک گلی درمیان میں چھوڑ گئی، کہیں روڑا ڈال کے چھوڑ دیا گیا، کہیں کچھ، کہیں وہ، سب لوگوں کے سامنے. ہم کو یہ تو نہیں کوئی غلط بات کر رہے ہیں. اگر آج کام ہو رہا ہے تو میرا تو ایک مزاج ہے. میں کہتا ہوں اگر میرا کوئی دشمن بھی ہے، اگر کوئی، الحمدللہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے.
तो अगर कोई हम बात करते हैं तो वो सियासी बुनियाद पे करते हैं, लावे शहर की बुनियाद पे, लावे के मफाद में बात करते हैं। सब हमारे भाई हैं, लेकिन उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतना सोचें, माजी आपके सामने है, मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने है, मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं और दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से लावे की सूरत हाल बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि यहाँ जो माजी में काम नहीं हुए वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने तो डॉक्टर साहब से सिर्फ एक सवाल किया था, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तफसील बता दी, मतलब गलियों के हवाले से, रोड के हवाले से, और भी जितने तरक्याती काम हो रहे हैं वो डॉक्टर साहब ने आपको मुकम्मल तफसील बता दी। और मज़ीद किसी सवाल की मेरे पास कोई गुंजाइश भी बाकी नहीं है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जनाब हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।